جب میں نے اپنی زندگی کا کیریئر سٹارٹ کیا تھا تو اسی طرح کے ایونٹس اٹینڈ کیا کرتا تھا پیچھے کسی کرسی پر بیٹھ کر، مگر وہاں بیٹھ کر میں یہ ٹارگیٹ بنایا کرتا تھا کہ یہ جو شخص آج اسٹیج پہ کھڑا بات کر رہا ہے اس کے پاس کیا ایکسٹرا ہے اور کیا ایسی چیز ہے جو مجھ میں کمی ہے. سیم وہی 2 ٹانگیں اس کی ہیں، وہی 2 میری ہیں، وہی 2 ہاتھ 2 آنکھیں، سب کچھ سے یہ آج اسٹیج پہ پرفارم کر رہا ہے ایز اے سکسیسر، تو میں وہاں کیوں نہیں ہوں؟ اس قسم کے ایونٹ میں آنے کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ یہاں بیٹھ کے اپنا ٹارگیٹ بنایا کریں. ابھی سعید اقبال صاحب بتا رہے تھے کہ بہت سارے لوگوں کی پروڈکٹ ریڈیم ہوئی ہیں، جب وہ آ کر پروڈکٹ ریسیو کرے تو آپ اپنا ٹارگیٹ بنائیں. میں کیوں نہیں ہوں؟ جب کوئی ایوارڈ لے تو پھر ٹارگیٹ بنائیں کہ میں یہاں کیوں نہیں ہوں، میں یہ ایوارڈ کیوں نہیں لے رہا. تو آپ دیکھیں زندگی میں آگے جانا شروع کریں گے. میں نے اپنی زندگی کا اسٹائل یہی بنایا. میں کسی بھی آرگنائزیشن میں زندگی میں جو بھی کچھ کرتا ہوں تو الحمدللہ ٹارگیٹ کرتا ہوں اس کا ٹاپ لیول کہ انشاءاللہ اس لیول پہ پہنچنا ہے. پھر اس کے لیے پریکٹیکل ایفرٹس کرنا شروع کر دیتا ہوں. جی ایم آئی میں آیا، $70 $60 سے آئے گی 14 اپریل 2008. یہ میرا کیریئر کا سٹارٹ ہے جی ایم آئی کے ساتھ، جس کو ابھی آپ کاؤنٹ کریں تو صرف 1.5 سال بنتا ہے. کتنا عرصہ بنتا ہے؟ 1.5 year سے میں نے اس بزنس کو جوائن کیا اور سمجھنا شروع کیا. بہت سارے لوگ جب ہم سے کمپیئر کرتے ہیں کہ سر کیا بات ہے آپ نے ایسا کیا کیا، وہ ٹپس دے دیں. میں آپ کے ساتھ اپنا ایکسپیرینس شیئر کرتا ہوں. میرا ایکسپیرینس ہی آپ کے لیے ٹپس ہے. میں نے جب اس بزنس کو سنا اور جوائن کیا تو اس سے پہلے میرا اپنا ایک ذاتی کاروبار تھا جو کہ میڈیسن کا بزنس تھا. امریکہ سے میں کچھ دوائیں منگاتا تھا اور پاکستان میں بیچا کرتا تھا. زندگی کو ویژولائز کرنا بہت ضروری ہے باس. تو میں نے جب جی ایم آئی کو اویل کیا تو اطمینان سے دونوں کاروبار کو لکھنا شروع کیا. اپنے کاروبار کی ساری پازیٹیو چیزیں، جی ایم آئی کی پازیٹیو چیزیں، اپنے کاروبار کی نیگیٹو چیزیں، جی ایم آئی کی نیگیٹو چیزیں. پھر دونوں کو کمپیئر کیا کہ آئندہ 10 برس اگر میں اپنے ہی کاروبار میں لگا رہا تو 10 سال کے بعد آپ ہوں گے کہاں مسٹر ظفر علی رانا. تو مجھے جواب ملا کہ شاید تم کچن اپنا اچھا مینیج کر لو گے، جو ٹوٹی پھوٹی سی گاڑی چلا رہے ہو یہی چلاتے رہو گے. 10 سال بعد اتنے انرجیٹک نہیں رہو گے جتنے آج ہو. کیونکہ آپ آج ان بزرگوں کو دیکھیں جو گلاس پکڑتے ہیں تو ہاتھ کانپتا ہے، تو وہ کبھی ہم سے زیادہ اچھے جوان تھے. ایسا ہی ہے نا؟ تو زندگی کو اس طرح ویژولائز کیا کہ آفٹر 10 ایئرس کہاں ہونا ہے اپنے بزنس میں، وہ مجھے معلوم ہے کہ میں کہاں ہوتا. پھر جی ایم آئی کو کمپیئر کرنا شروع کیا کہ اگر ہم نے اسے اتنی ہی یکسوئی کے ساتھ 2-3 سال کام کر لیا تو کہاں پہنچوں گا. تو سر پھر اس کے بعد اس کمپیریزن کے بعد ڈیسائیڈ ہوا کہ ہم نے رکھے ہی نہیں کچے کھڑے پانی میں عام مصلیات اور دودھ پڑے پانی میں. الحمدللہ پہلے دن پاکستان میں کوئی نہیں تھا، کوئی آفس نہیں تھا، کوئی ایٹ پریزنٹ ایسا لیڈر نہیں تھا جس سے آپ لوگوں کو ملوانا شروع کر دیں. کیونکہ میرے محسن ہیں کامران فرض صاحب جو یہاں موجود ہیں اور یہ یو اے ای میں ہوتے ہیں، تو یہ دبئی میں ہوتے ہیں، میں کراچی میں ہوتا ہوں، تو یہ ڈسٹینس کافی ہے. مگر ان کا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ انہوں نے اس بزنس کی تمام پازیٹیو اویئرنیس مجھے ڈیٹیل سے دی. اور جب میں نے الحمدللہ اس بزنس کو سمجھ لیا تو پہلا کام میں نے کیا کیا، پہلا کام میں نے گلشن اقبال کراچی میں جی ایم آئی کا آفس بنانا شروع کیا اپنی پاکٹ سے. اور الحمدللہ عرصہ 1.5 مہینے میں میں نے اپنا آفس کمپلیٹ کیا. اور جب آفس کمپلیٹ کیا پہلے دن جن دوستوں کو سائن اپ کیا ان کی تعداد الحمدللہ 170. جو ٹارگیٹ ہم شاید ابھی سوچا کرتے ہیں نا کہ $450 پہ کب پہنچوں گا، سر اللہ کی رحمت سے میرا پہلا کمیشن ہی $450 تھا. جب 1.5 سال کے عرصے میں اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر اس بزنس کو آگے بڑھانا شروع کیا اور جیسے ہی میرا کاؤنٹر 300 لیفٹ اور 300 رائٹ ہوا تو پہلا وزٹ میں نے اس لاہور شہر کو کیا. لاہور شہر کیولری گراؤنڈ کے پاس 7 اپ برج کے ساتھ ایک ہوٹل ہے سن رائز ہوٹل.
اس کے کمرے میں بیٹھ کے چند دوستوں کے ساتھ میٹنگ کی اور انہیں جی ایم آئی انٹروڈیوس کرایا کہ دیکھو یہ وہ پلیٹ فارم ہے جس کو میں نے ابھی اویل کیا ہے اور یہ اس وقت میرا کاؤنٹر ہے جو کہ لیفٹ رائٹ 300 ہو چکا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ میں یہاں سے $3,000 کما چکا ہوں. اس موٹیویشن کے ساتھ ان دوستوں کے ساتھ میٹنگ کی اور پنجاب میں پہلا بیچ کب لگایا؟ جب $3,000 کما چکا تھا. یہاں پر دوست آج سائن اپ ہوتے ہیں, اگلے دن سوچتے سر جی ہنتے میں گجرانوالا پڑھ لیں, سر جی پنڈی جب بڑے تعلقات ہیں, سر 2 دوست کراچی میں بھی ہیں, سر میرے دوست بھی سارے پاکستان میں تھے مگر میں کہیں ہلا نہیں. اپنی بیس اسٹرانگ کریں. اور پھر اس کے بعد بھی میں نے پنجاب میں ٹائم دینا نہیں شروع کیا. میں الحمدللہ اتنا عرصہ کراچی میں ہی محنت کرتا رہا اور اللہ نے بے حد رحمت فرمائی کہ کراچی سے ٹیمیں اتنی اچھی کھڑی ہو گئی کہ لیفٹ رائٹ پہ اب اتنے لیڈر ہیں کہ میں کراچی کو مڑ کے نہ بھی دیکھوں تو کوئی پرابلم نہیں ہے. سر پھر میں نے اس کے بعد جی ایم آئی کے اس بزنس سے جب اپنے بزنس کیریئر کو آگے بڑھانا شروع کیا تو پہلی گاڑی جی ایم آئی کی کمائی سے خریدی جو کہ 1600 سی سی گاڑی تھی اور اس گاڑی کو انجوائے کیا الحمدللہ. اور یہ اچیومنٹ صدیوں کی نہیں ہے, یہ اچیومنٹ میکسیمم 4 منتھ میں ہو گئی تھی الحمدللہ, 4 مہینے. سر تھوڑا سا اور ٹائم گزرا, کمپنی کا پروموشن آیا, ملیشیا چلو. الحمدللہ ٹور ون کیا کمپنی کی طرف سے, ملیشیا کا وزٹ کیا. دوسرا پروموشن آیا کمپنی کی طرف سے یو اے ای, الحمدللہ اویل کیا, یو اے ای کا وزٹ کر کے آیا. الحمدللہ جب وزٹ کر کے آیا تو ٹیم اتنی اچھی ہو چکی تھی کہ کراچی میں 2400 سی سی ٹربو گاڑی لے لی. اور اب زندگی میں الحمدللہ ایسی اسٹیبلٹی آتی چلی گئی کہ اب زندگی کو انجوائے کرنے کو دل کرا. مگر اللہ کا بڑا احسان ہے کہ پروردگار نے مسلمان گھرانے میں پیدا کیا. تو تیری معراج کہ تو پہنچا لوح قلم تک اور میری معراج کہ میں پہنچا تیرے حرم تک. کچھ دنوں پہلے حج کی سعادت ادا کر کے الحمدللہ پاکستان لوٹا. اور یہ سب کچھ اسی پلیٹ فارم سے ہوا ہے, اسی پلیٹ فارم سے. اور جسٹ 1.5 سال کے عرصے میں اب میں نے پنجاب کی طرف فوکس کیا کہ پنجاب میں الحمدللہ اب ایسے ہیں جو کہ ہم انہیں کہہ سکتے ہیں کہ پنیر میں کنورٹ ہو گئے ہیں, اب یہ پھوٹ گئے ہیں. کچھ دوست ایسے ہیں جو بہت چھوٹی سی ٹری ہیں مگر اب ان کی آبیاری کرنے کا ٹائم ہے. تو الحمدللہ میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ اس چمن کا مالی میں ہوں. گھر جا کر پورے پنجاب کے اس چمن کو سجانے کے لیے میں جو کچھ کر سکتا ہوں کروں گا. اور اس پنجاب کے لیے منتھ آف جنوری میں 4000 سی سی کی گاڑی خریدی جو کہ سر اسی ہال کے نیچے کھڑی ہے اور الحمدللہ کوئی لیزنگ کی نہیں ہے, فل کیش پیمنٹ. اور اللہ پاک نے یہیں سے اس قابل کیا. آج وہ گاڑی انجوائے کر رہا ہوں جو شاید بلینر لوگ رکھتے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں جو لوگ کراچی آتے ہیں انہوں نے میری کراچی میں بھی الحمدللہ گاڑیاں دیکھی ہیں. ایک چھوٹے سے گھر میں رہا کرتا تھا, اس 1.5 سال کے عرصے میں الحمدللہ ایک بیوٹیفل ہاؤس میں بھی شفٹ ہو گیا ہوں. شکر الحمدللہ. یہ سارا سفر سنانے کا مقصد کیا تھا کہ نہ تیرا خدا کوئی اور ہے نہ میرا خدا کوئی اور ہے. یہ جو راستے ہیں جدا جدا یہ معاملہ کوئی اور ہے. تو ہے اپرچونیٹی تو ہے. اب ذرا سا سیریس ہونے کا ٹائم ہے. آپ سیریس ہو جائیے. آپ دیکھیے اس بزنس میں انشاءاللہ آپ کتنی تیزی سے آگے جائیں. صبح تعمیر کی آس لگائے رکھنا, ظلم کی شب میں دیپ محبت کے جلائے رکھنا. منزلیں خود سمٹ آئیں گی قدموں میں تیرے, جو قدم جی ایم آئی کے ساتھ بڑھائے ہیں یوں ہی بڑھائے رکھنا. تھینک یو ویری مچ. شکر اللہ.